بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ساتھ ہی تمام مومن و مومنات کو ہفتہ امامت اور ولایت مبارک کہ پہلے بھی توجہ دلائی کہ ہفتہ امامت اور ولایت یعنی غدیر سے لے کر مباہلے تک۔ اب پہلے ہم توجہ دلائیں کہ مباہلے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور ان آیات میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیا پیغام دیا۔ تو ابتدا ہوئی اس سے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اب دعوت دی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو ذمہ داری تھی تمام انبیاء علیہ السلام کی کہ حق کی جانب دعوت دی جائے اور لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، صحیح باتوں کی جانب ان کی توجہ دلائی جائے۔ اب یہ دعوت تھی نجران کے عیسائیوں یا نجران کے مسیحیوں کو۔ اب ضمناً توجہ دلائیں کہ اس زمانے میں یمن اور ارد گرد کے علاقوں میں اور اسی طرح سے بعض اقوال کے مطابق ایتھوپیا تک جو مسیحی تھے وہ عموماً دو قسموں کے تھے، ایک تھے یعقوبی اور ایک تھے نستوری، نستوریزم۔ اور نستوریوں کا ایک عقیدہ تھا کہ جناب حضرت عیسیٰ کی دو شخصیات ہیں، ایک انسانی اور الہی، کہ آج بھی اگر اس موضوع کو دیکھا جائے تو کرسچنز کے درمیان جب نستوریزم کو ڈسکس کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ had two personalities، ڈیوائن اور ہیومن۔ یہ جو نستوری تھے، نستوریزم جن سے منسوب ہے نستوریوس، یہ دنیا سے رخصت ہوئے 451 میں۔ اور یہی ہم توجہ دلائیں کہ ابراہہ جو تھا وہ بھی مسیحی تھا اور وہ بھی شاید یا یعقوبی تھا یا نستوری، اور ان لوگوں کا جو مرکز تھا وہ تھا روم۔ لیکن کون سا روم؟ امام زمان علیہ السلام کی والدہ کے مسئلے میں بھی ہم اس پہ توجہ دلاتے ہیں اور یہاں پر بھی توجہ دلائیں کہ عربی میں اور فارسی میں جب روم کہا جاتا ہے تو اس کو پھر ہمیں سمجھانے کے لیے اضافہ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اضافہ کرنا پڑتا ہے روم شرقی اور روم غربی۔ لیکن انگلش میں ضرورت نہیں پڑتی کہ ایسٹرن روم یا ویسٹرن روم کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس میں الگ دو الفاظ ہیں، ایک ہے روم اور دوسرا ہے بیزنٹائن۔ روم والوں کا مرکز اٹلی تھا اور بیزنٹائن والوں کا جو مرکز تھا وہ ترکی تھا، قسطنطنیہ۔ لہذا امام زمان علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں ہماری تفصیلی ڈسکشن ہے کہ وہ اس روم سے نہیں تھی اٹلی والی، وہ اس بیزنٹائن امپائر سے، بیزنٹائن امپائر کے خاندان سے تھیں، اور وہ جس علاقے میں تھیں تو وہ ترکی کے بعض علاقے خصوصاً سمندری علاقے سے لے کر قبرص کے لیے زیادہ احتمال ہے، وہ قبرص میں تھی۔ تو ابراہہ بھی در حقیقت بادشاہ نہیں تھا اور نجاشی بھی بادشاہ نہیں تھا، یہ در حقیقت حاکم تھے، اور ان کی حکومت جو ہے ضمنی حکومت تھی بیزنٹائن امپائر۔ اب عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرزند۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل یہ ہے کہ ان کے والد نہیں تھے۔ اچھا، یہ دلیل وہ یہودیوں کو نہیں دے سکتے، یاد رکھیں، یہودی تو بہت بڑا اس کا برا جواب دیتے ہیں۔ ہماری خود بات سے گفتگو ہوئی تو بہت ہی بھیانک جواب دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے درمیان بڑا شدید اختلاف ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ لاکھوں دفعہ معاذ اللہ گناہ سے نسبت دیتے ہیں، گناہ کی اولاد کا۔ تو یہ دلیل مسیحی جو ہیں وہ اشرف الانبیاء کے سامنے تو پیش کر سکتے تھے، لیکن یہودیوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اگر ان کے سامنے پیش کرتے تو وہ ٹھک سے جواب دے دیتے۔ اب یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کیوں آئے؟ مسلمانوں کے مقابلے میں یوں آئے کہ وہ حضرت مریم کو بھی مان رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ کو بھی کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیں کہ مسیحیوں کے درمیان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا معجزہ ہے وہ ہے شراب کو، سرکے کو شراب بنانا اور پانی کو شراب بنانا، اور وہ بھی معاذ اللہ پرانی شراب بنانا۔ جبکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا معجزہ ہے وہ ولادت کے فوراً بعد وقوع پذیر ہوا، اتنے دنوں کے بعد نہیں ہوا، فوراً ہوا۔ پھر ہم حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقدس ترین ہستیوں میں سے مانتے ہیں، اگر کوئی ان کی توہین کرے دین سے خارج ہو جائے گا۔ حتیٰ جس طرح سے جوکس بنائے جاتے ہیں حضرت مریم کے لیے یا حضرت عیسیٰ کے لیے، حتیٰ مسیحیوں کے درمیان یورپ امریکہ وغیرہ میں عام سی بات ہے، ہمارے یہاں وہ جوک بنانا بھی حرام ہے، اس پر ہنسنا حرام ہے، یعنی ہم کسی طرح سے ان کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے اچھا جوک سنایا، ہمیں فوراً جو ہے اگر ہنسی بھی آ جائے بے اختیار تو الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد مزاحمت کرنی ہے کہ نو، آئندہ ہمیں نہ سنانا حضرت عیسیٰ یا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں کوئی جوک، ورنہ ہم ناراض ہو جائیں گے۔ تو جو مقام حضرت عیسیٰ حضرت مریم کے ہمارے یہاں ہیں وہ بہت بلند ہے، لہذا سورہ مریم ہمارے یہاں ہے۔ اور جب نجران، جب ایتھوپیا یعنی حبشہ گئے اور وہاں پر جب
کفار قریش نے آ کے شکایت کی اور طے دلایا وہاں کے حاکم کو، نجاشی کو. اب ان کے لیے یہ بھی ممکن تھا کہ یہ سورہ توحید سنا دے، لیکن انہوں نے جو آیات سلیکٹ کی جناب حضرت جعفر طیار نے، وہ جناب مریم اور جناب عیسیٰ علیہم السلام کی فضیلت کی بیان. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے بڑا شوق تھا کہ جب کفار قریش نے کہا کہ یہ ایک نبی کو مانتے ہیں جس کا نام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ محمد ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نیا دین لائے ہیں اور ان پر وحی نازل ہوتی ہے، ملک سے تعلق ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے سخت موضوع تھا. لیکن جب انہوں نے حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے بارے میں آیات پڑھی تو وہ نرم ہو گئے. کیوں نرم ہو گئے؟ نرم ہونے کی وجہ یہ تھے کہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک وہ طبقہ ہے جو کچھ نہیں کہتا. وہ کون؟ کفار قریشی اور دوسرے لوگ پوری دنیا. ایک وہ طبقہ ہے کہ جو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو گناہ کی نسبت دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ گناہ کی اولاد کہتا ہے. وہ طبقہ کون سا ہے؟ یہودیوں کا. اب یہ جو طبقہ ہے یہ مان بھی رہا ہے، بے شک اللہ کا بیٹا نہیں کہہ رہا، لیکن معاذ اللہ گناہ کی نسبت بھی نہیں دے رہے. بالآخر یہ چار طبقوں میں ان کے حساب سے جو چار طبقے تھے کہ روح القدس اور باپ اور بیٹے کو ماننے والے، ٹرینیٹی کو ماننے والے، اگر یہ وہ نہیں ہیں تو کم سے کم وہ بھی نہیں ہے کہ جو ان کو نہیں جانتے، اور وہ بھی نہیں ہے کہ جو ان کو گناہ کی نسبت دیں. بالآخر ان دو سے بہتر، ہم سے کم تر ان کے عقیدے، ان کے دل نرم ہو گئے. اسی چیز کو جانتے ہوئے نجران کے مسیحیوں نے اشرف الانبیاء کے پاس سوال رکھا، اس چیز کو جانتے ہوئے، اور سوال یہ رکھا کہ کوئی شخص بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا. اب یہ ان کو پتا تھا سیف سائیڈ ہے کہ یہ گناہ کی نسبت تو نہیں دیں گے، تو پس بغیر باپ کے بھی نہیں ہو سکتا بچہ، یہ گناہ کے بھی نہیں ہے معاذ اللہ. تو آخر میں کیا نتیجہ نکالا انہوں نے؟ بس اللہ کے بیٹے ہیں، بس آپ مانیں اللہ کے بیٹے ہیں. یعنی در حقیقت وہ اشرف الانبیاء کو قانے کرنا چاہتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے پیغام ہوا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال جو ہے وہ آدم جیسی ہے. لہٰذا ہمارا بھی ڈسکشن ہوا ایک دفعہ ایک پریسٹ سے، اور جب یہ والی بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ اگر ایک ذات اور ذات مقدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ کیونکہ والد نہیں ہے پس وہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن والدہ تو ہیں، آپ کی اس لاجک کے مطابق اگر ہم مان بھی لیں، آپ تو مانتے ہیں، اگر حضرت عیسیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہونے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ والد نہیں ہیں، اس سے ڈبل حق حضرت آدم رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہا جائے آپ کی تھیوری کی اور آپ کی لاجک کے مطابق، اور حضرت حوا کو اللہ کی بیٹی کہا جائے. اس کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ نے بڑی اچھی دلیل دی. میں نے کہا کہ یہ قرآن مجید میں ہے اور اسی چیز پر مباحلہ ہوا تھا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. یہ قرآن مجید میں اسی پر مباحلہ ہوا تھا اور بالکل بڑی لاجیکل چیز ہے. آج بھی اگر کوئی کہے کہ آپ حضرت جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں تو سن آف گاڈ کو نہیں مانتے، آپ ٹرینیٹی کے قائل کیوں نہیں ہیں مثلا، تو اس کا یہی بہت لاجیکل جواب کہ جو ایک انسان سے پیدا ہوا وہ اللہ کا بیٹا اگر ہونے کا حق رکھتا ہے تو دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو ایک انسان سے بھی پیدا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خلق الحق من ربک فلا تکن ممترین. اب جب اس کے بعد بھی انہوں نے نہیں مانا، کیونکہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کیا؟ دلیل کے ساتھ بات کرنا. اب جب وہ اس کے بعد بھی نہیں مان رہے، اب نوبت آئی مباحلے کی. فَمَنْ حَجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب بھی اگر کوئی بحث کرے اور لجاجت کرے اور کہے کہ جی ہم نہیں مانتے، علم آنے کے بعد، کون سا علم آنے کے بعد؟ یہ لاجیکل بالکل گفتگو تھی کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا نہ مانو تو کیا کرو؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اب وہ لوگ آئے مباحلے، یعنی پہلے ڈسکشن ایک طرح سے چل رہا تھا. اب جب وہ لوگ آئے مباحلے کے لیے تو وہاں پر تقریباً یہ 60 افراد تھے کہ جو مباحلے کے لیے آئے. ان میں 3 افراد جو ہیں بہت ہی مین، جن میں سے ایک کو سید کہا جاتا تھا اور ایک تھے ابو حارثہ. ابو حارثہ جو تھے وہ تھے اسقف. اسقف یعنی بشپ، اسقف اعظم یعنی آرچ بشپ. اور نستوریوں کے ہاں یہ 2 عہدے اس زمانے میں ہوتے تھے، اسقف اور اسقف اعظم. اور جو مرکز تھا وہ قسطنطنیپول میں تھا، یعنی قسطنطنیہ میں. تو یہاں سے بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ پھر یہ کیتھولک نہیں تھے، کیونکہ کیتھولک میں ان سے اوپر آ جاتا ہے کارڈینل. تو بالآخر یہ ایک ڈسکشن. ابو حارثہ کو اشرف الانبیاء کی رسالت کا علم تھا، لہٰذا بعض جگہ بیان ہوا کہ ان کا بھائی، اس کا بھائی جب گرا
اونٹ سے یا اس کی سواری کا پاؤں پھسلا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. جیسے ہم کہتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کہ خدا اس کو ایسا کرے اس کی وجہ سے میں جانا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا ایسا نہ کہو. کہا کیوں؟ کہنے لگے وہی اللہ کا نبی. تو کہا پھر؟ کہا کہ بالآخر ہمارا ایک مقام ہے, ہمارے لوگ ماننے والے, ہماری مرکزیت ہے, ہم روم کے نمائندے ہیں. اچھا حال وہ دیکھ رہے تھے کہ نبی کا حال تو ہمارا والا نہیں ہے. اگر وہ محفل میں بیٹھ جائیں تو کپڑوں کے حساب سے, جگہ کے حساب سے کوئی ان کو نہیں پہچان پاتا, نہ کوئی بڑی کرسی ہے نہ کوئی بڑی چیز ہے, اور ہمارے پاس تحفے تحائف آتے ہیں, ہماری پاور ہے. تو بھائی بعد میں مسلمان ہوا, لیکن ان لوگوں پر حجت تمام تھی. ابو حارثہ کو اتنا معلوم تھا کہ شاید یہ وہی ہے. اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ وہ ہستیاں دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر اشارہ کریں تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے, تو ابھی اس کو کنفرم نہیں تھا. ابھی یہ کہا تھا کہ چل کے دیکھتے ہیں, مباہلہ کرتے ہیں. اگر وہ اپنی فوج کے ساتھ اور افراد کے ساتھ اور اپنی قوت کا جلوہ ظاہر کرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ وہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے تو پھر جو ہے وہ نہیں کرنا. تو یہ والا مینٹلی طور پر لوگ پریپیئر تھے کہ اب ہم جا کے دیکھیں گے یہ وہ والے ہیں یا وہ والے نہیں ہیں. اگر یہ آ جاتے کمپینینز کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, تو وہ تو پھر ان کی عید تھی. لیکن انہوں نے جیسے ہی دیکھا تو سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں, کیا بس یہی That's all؟ اب کام خراب. اگر یہ تھے چل جاتی بات, کیونکہ پیچھے بھی آتے کچھ لوگ اور آ رہی کوئی کہ نہیں یہی ہے, بس یہی. یہ کون کون ہے؟ بیٹی ہے, داماد ہے اور نواسے ہیں, بس یہ کام خراب. یہ جو کہا جاتا ہے وہ دیکھ کے پہچان گئے, اس اعتبار سے پہچان. اب یہاں پر توجہ دلائیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا تو کیا حکم ہوا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. ہارون کے زمانے میں, ملعون کے زمانے میں اس نے سوال کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ آپ کی یہ جو آپ اپنے آپ کو ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو وہ کس طرح سے؟ تو آپ نے اسی آیت کے حصے سے استدلال فرمایا, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ کہ اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فقط اپنے 2 فرزندوں کو لے. اب اگر اور نواسے ہوتے تو ان کو لے جاتے, تو یا تو تھے, اس میں گھبرانا نہیں چاہیے, یہ پہلے بھی کہہ چکے تھے, تو پھر امام حسن امام حسین کی پوزیشن اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے, ویک نہیں ہوتی. نہیں تھے, نہیں لے گئے تو بھی فضیلت ہوئی, تھے نہیں لے گئے تو اور زیادہ مضبوط ہو جاتا. اور امام رضا علیہ السلام سے استدلال سوال کیا تھا مامون نے اپنے دربار میں کہ مولا امیر المومنین کی شان میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ تو آپ نے اسی آیت کے حصے کو بیان کیا تھا, وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, کہ وہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ 2 کو لے کے گئے امام حسن امام حسین علیہ السلام, یہ تو ہو گیا ایک موضوع. دوسرا موضوع یہ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اگر یہاں پر موضوع ہوتا وَبَنَاتِنَا وَبَنَاتِكُمْ تو ایکسکیوز پیش کیا جا سکتا تھا کہ ازواج کو تو بلایا ہی نہیں, لہذا امی آگے ہوتی. کہا جاتا اگر ان میں سے کسی کے ایک اولاد ہو جاتی نا تو پھر مولا امیر المومنین کی امامت کا نہیں موضوع ڈسکس ہوتا. ہم کہتے مولا امیر المومنین امام تھے, وہ کہتے وہ نبی ہے. اور اگر کوئی لڑکی ہو جاتی تو پھر یہ بحث ہوتی کہ ہم کہتے کہ امام اول مولا امیر المومنین ہے, وہ کہتے کہ یہ نبیہ ہے, وہ نبیہ بنائی جائے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ اشرف الانبیاء کی کوئی اولاد باقی نہیں بچی. اب حکم ہوا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. اب نساء کا دائرہ جو ہے وسیع ہے. قرآن مجید میں جب کہا جاتا ہے یا نساء النبی تو وہاں پر مراد تو ہوتی ہیں بیویاں, اور یہاں پہ جب نساء کہا جا رہا ہے اور اشرف الانبیاء جناب سیدہ کو لے گئے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ بیویاں بھی شامل تھیں حکم میں اور جناب سیدہ بھی شامل تھیں, لیکن وہ جانے کی اہل نہیں تھی, وہ جانے کی اہل نہیں تھی, اور ان میں سے کوئی بھی نہیں گیا. 9 ازواج ہیں, گیا ایک بھی کوئی نہیں. تو یہاں سے پتا چلا کہ ان کا جو بھی مقام ہو اس کو ڈسکس نہیں کرتے, لیکن مباہلہ کے اہل نہیں تھی, مباہلہ میں جانے کے اہل نہیں تھی. البتہ یہ ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ جو سب سے مقدس تھی زوجہ اشرف الانبیاء کی وہ تھی حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام علیہا, اور پھر ان کے بعد جو صحیح معنی میں ماں تھی پوری امت کی, حتیٰ انہوں نے ماں ہونے کا حق ادا کیا, مولا امیر المومنین کی ماں ہونے کا حق ادا کیا, جناب سیدہ کی ماں ہونے کا حق ادا کیا, امام حسن امام حسین و جناب زینب و جناب ام کلثوم کی ماں ہونے کا حق ادا کیا, وہ تھیں حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہ. پھر اس کے بعد حکم ہو رہا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. اچھا صیغے ہر جگہ جمع کے ہیں اور جمع میں کم سے کم 3 ہوتے ہیں, کم سے کم 3 ہونے چاہیے تھے. کب کہ جب ہوں, جب قانون بنتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ مثلا کہیں انشورنس میں آپ کو قانون دیا جائے گا کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ ملے گی, کس کو ملے گی؟ فرض کریں لکھا ہوگا آپ کے
بچوں کو، لیکن کسی کا ایک ہو تو کیا ہوگا، پڑوسی کے بچے آ جائیں گے ایک ہے، قانون بنتے ہوئے جمع کا صیغہ، ابنانا و ابناکم جمع کا صیغہ، جا رہے ہیں کتنے؟ دو. یہ اردو کی جمع نہیں ہے، انگلش کی جمع نہیں ہے پلورل، یہ عربی کی ہے کہ کم سے کم 3، زیادہ سے زیادہ کتنے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جا رہے ہیں دو. نسانا و نساکم، دو بھی نہیں جا رہے ایک. وانفسنا و انفسکم، وانفسنا و انفسکم، یہ بھی جمع کا صیغہ، کتنے جا رہے ہیں؟ ہمارے عام طور پر جب ہم ترجمہ کرتے ہیں وانفسنا و انفسکم، ہمارے حساب سے ترجمے میں کمی واقع ہو جاتی ہے. کیا کر دیتے ہیں ہم لوگ اردو میں بھی اور شعرا بھی؟ نفسوں. نفسوں ترجمہ نہیں ہے، یاد رکھ. نفسوں جو ہے در حقیقت ہم نے ہندی کی جمع کر دی، عربی کی جمع نفس سے انفس ہو گئی، ہم نے ترجمے میں نفس کی جمع ہندی میں کر دی نفسوں. یہ ترجمہ نہیں کیا ہم نے در حقیقت. ترجمہ اگر اس کا کرنا ہوگا صحیح معنی میں تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں. تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لائیں تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لائیں. ہم اپنی جانوں کو لائیں، ہم اپنی روح کو لائیں تم اپنی جان و روح کو لاؤ. یہ اس کا حق ادا ہوتا ہے. یہ ترجمہ ہے، وہ ترجمہ نہیں ہے. وہ ہندی میں ہم نے اس کا نفس کا پلورل بنایا، ہندی میں نفسوں. اب کمال کی بات یہ ہے کہ بیٹے تو ہو گئے یہ دو، نساء ہو گئیں یہ ایک. اب جو موضوع ہے اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا یہ واقعہ کب ہوا. یا تو ہوا ہے یہ 10 ہجری میں، اور اگر 10 ہجری میں ہوا ہے تو اس کے معنی آپ جانتے ہیں کیا ہوئے کہ غدیر کے بعد ہوا، اور حج سے آتے ہی ہوا. اور جب 24 ذی الحجہ کو ہوا ہے تو 24 ذی الحجہ سے ذی الحجہ کے بعد کیا ہے؟ محرم. 24 محرم کو کتنے دن ہو گئے؟ 1 مہینہ. محرم کے بعد کیا ہے؟ سفر. 24 سفر کو کتنے ہو گئے؟ 2 مہینے. 28 سفر کو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. کتنے دن ہو گئے؟ 2 مہینے 4. اگر 10 ہجری کی یہ بات، اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مزید حسن پیدا کر دیتا. بس یا یہ آیت نازل ہوئی 1 سال 2 مہینے 4 دن پہلے، یا یہ آیت نازل ہوئی 2 مہینے 4 دن پہلے. اگر 1 سال 2 مہینے 4 دن کا قول زیادہ مشہور ہے 9 کا، ہم اسی کو مان لیں، وَإِلَّا 2 مہینے 4 دن. تو سوال یہ پیدا ہوگا اس دوران 1,00,000 سے زیادہ صحابی تھے لیکن جان ایک تھی. صحابی 1,00,000 سے زیادہ تھے، جان رسول اللہ، روح رسول اللہ ایک تھی. اگر 10 کو مانا جائے کہ پھر تکرار کریں 1 سال 2 مہینے 4 دن پہلے کا یہ حال ہے. اگر 9 کو مانا جائے، 10 کو مانا جائے تو اور واویلا ہو جائے گی، لیکن ہم زیادہ واویلا نہیں ہو جاتے، ہم 9 پہ آ جاتے ہیں. تو کیا 9 کیا 10 آخر تک. اور پھر یہ کہ ایسی کوئی آیت دوبارہ نازل نہیں ہوئی کہ کہا جا سکے کہ نہیں 9 کو نفس جو تھے اور جان اور روح علی تھے، تو 10 کو جو ہے وہ جاتے جاتے جو ہے جس طرح سے اضافہ کر دیا گیا دیوار کا اور بنیادوں کا اور چھت کا. تو اللہ کا شکر ہے یہ ہو نہیں پائے. اب یہاں پر بیان ہوا کہ جب یہ آئے ہیں، یہ 5 جو ہستیاں آئی ہیں، تو اشرف الانبیاء ساتھ لے کے آئے. آگے اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کے پیچھے جناب حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، اور امام حسن امام حسین اشرف الانبیاء کے ارد گرد، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے پیچھے مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق هذا الامہ بہ یفرق بین الحق والباطل یاسوق الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آئے تطہیر میں بھی جناب سیدہ محور نظر آ رہی ہیں اور میدان مباہلہ میں بھی نظر آ رہے ہیں. اور بعض روایات کے مطابق اسی میں اشرف الانبیاء نے ایک وقت آیا کہ اپنی ابا بھی ان پر ڈالی. یہی وجہ ہے کہ کبھی انہیں کہا جاتا ہے آل ابا، تو کبھی کہا جاتا ہے اصحاب کسا، اور جب کہا جاتا ہے پنجتن کیا پاک یا 5، تو بعض نواسب نے کہنا شروع کیا کہ جب آپ کہتے ہیں پنجتن پاک تو یہ توہین اصحاب کی، کیونکہ آپ ان کو نجس کہہ رہے ہیں، جبکہ پنجتن پاک اہل سنت بھی کہتے تھے اور کہتے ہیں. دوسرا موضوع جو ہے غامدی وغیرہ دوسروں نے اٹھایا کہ کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے پنجتن کا. اسلام میں پنجتن کا تصور جو ہے حضرت آدم کی توبہ سے لے کر
کہ وہاں پنجتن کے نام سے تفسیر در منصور میں کثرت سے روایات ہیں کہ جب حضرت آدم نے توبہ کرنا چاہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نام سکھائے. تو یہی 5 نام ہیں. کون کہتا ہے پنجتن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے؟ پھر آئے تطہیر میں بھی پنجتن کا یہی کانسیپٹ ہے، اور پھر فائنلی آئے مباہلہ میں بھی ہے. آئے مباہلہ میں بھی فائنل یہی پنجتن کا کانسیپٹ. لیکن اصل موضوع ہے کہ انہیں فضائل چھپانے ہیں، اور ہمارا اصل موضوع یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں فضائل ابھارنے ہیں اور بتانے ہیں، اور یہی اصل دین ہے. ان فضائل کے پیچھے جو اصل ہدف ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم ان کے فضائل جانیں گے تو عقل کہے گی کہ جن کی یہ فضیلتیں ہیں ان سے دین لو. اور جب ہم لوگوں کے رذائل بیان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی اصل ہدف یہ ہے کہ رذائل پتہ چلے تاکہ ان لوگوں سے دین نہ لیا جائے، صاحب فضیلت سے دین لیا جائے، صاحب رذیلت سے دین نہ لیا جائے. پھر روایات میں نقل ہوا کہ ایک وقت آیا کہ اشرف الانبیاء 2 زانو بیٹھے اور پھر ارد گرد یہ ہستیاں، اور پھر ابو حارثہ نے کہا کہ یہ جو بیٹھنے کا طریقہ ہے یہ انبیاء کے بیٹھے. یہ ساری وہ چیزیں تھی کہ جس کے بعد آپ اور ہم سنتے ہیں کہا کہ میں ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جناب سیدہ کے قول کو مان لیا، لیکن ایک باغ کے قول کے لیے جناب سیدہ سے گواہ مانگے جائے. جو ذات اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت کے لیے ابو حارثہ اور باقی نجران کے مسیحیوں کے لیے کافی تھی. اب اس میں تعجب ہے کوئی؟ اس میں پریشان ہونا چاہیے؟ ہاں پریشانی ہے، میں افسوس ہے، لیکن ایسا ہونا تھا. وہ کافر تھے، اور کافر سے سخت ہوتا ہے منافق.